برکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا رسول اللہ وبعد۔ اللہ ذوالجلال والاکرام پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ انسان کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام قابل فخر انسان بنا دیں، یا جن کے اعمال کو دیکھ کے اللہ ذوالجلال والاکرام آسمان کے دروازے کھول دیں، یا جنہیں دیکھ کے اللہ ذوالجلال والاکرام خوش ہو جائیں، وہ انسان بڑے قابل قدر انسان ہیں۔ انہیں خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب وہ شخص ہے جو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں یقین کر لیتا ہے کہ مجھے معاف کرنے والا میرا اللہ ہے۔ میں جتنی بھی غلطیاں کر لوں، لیکن جب مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سچے دل سے توبہ کر لوں اور اس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کر لوں تو میرا اللہ مجھ پہ خوش ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقہ حدیث موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں یہ روایت لائے ہیں، اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ سنن نبی داود میں۔ ایک دن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار ہونے لگے، اس کے رکاب پر پاؤں رکھا تو کہنے لگے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے پاؤں رکھا۔ جب سواری کی پشت پر آ گئے تو کہا الحمدللہ، پہلے بسم اللہ پڑھا پھر الحمدللہ کہا، پھر جب سوار ہو گئے تو دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ جو ہم سفر کی دعا پڑھتے ہیں وہ کلمات کہے۔ کلمات کہنے کے بعد خاموش نہیں ہوئے۔ سننے والا آدمی کہتا ہے کہ پھر انہوں نے 3 مرتبہ کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنی جان پہ گناہ کر کے ظلم کر لیا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے سوا معاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ کلمات کہہ کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے۔ ساتھی دیکھ کر کہتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کس بنا پہ مسکرائے ہیں؟ کیا تعجب کی بات ہے؟ کون سی چیز دیکھی ہے؟ کیا بات یاد آئی ہے؟ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے ساتھیو، ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صنعت، جو عمل آج میں نے کیا ہے، میں نے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا کرتے اور آپ کو مسکراتے دیکھا تھا کہ آپ نے بھی پاؤں کے رکاب میں رکھا تو بسم اللہ کہا، سواری پہ آئے الحمدللہ کہا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین دعا پڑھی، 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور آپ نے بھی یہ کلمات پڑھے تھے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے تھے، آپ کے بھی تبسم کو دیکھ کے، مسکراہٹ کو دیکھ کے آج وہی عمل کر کے میں بھی مسکرا پڑا ہوں۔ تو جب آپ مسکرائے تھے، جس طرح تم نے مجھ سے سوال کیا کہ علی تم کیوں مسکرائے ہو، تو میں نے کونین کے تاجدار سے سوال کیا تھا اے اللہ کے پیغمبر آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان اللہ لیعجب من العبد، اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو بندہ یہ کلمات کہتا ہے رب اغفر لی ذنوبی جمیعا، اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب بندہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس انسان پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں قد علم عبدی انہ لا یغفر الذنوب غیری، میرا بندہ اس کو یقین ہو گیا ہے، اس کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ میرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ توبہ کے لیے جس در کو کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا در ہے کہ انسان جتنا مرضی گناہوں سے لتھڑا ہوا ہو،
सच्ची तौबा करने के लिए उसको मनाने पे आ जाए तो अल्लाह जुल जलाली वल इकराम तो सारी जिंदगी के गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। तो ये कलेमात कह के अल्लाह जुल जलाली वल इकराम की मुस्कुराहटों और खुशी का तज़किरा किया कि अल्लाह भी इंसान से खुश होते हैं। इस हदीस मुबारक से मेरे और आपके लिए जो सबक है, मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, हम इंसान हैं और हमारी फितरत में गलतियां हैं, हम कमियां कुताहियां कर लेते हैं, बशर हैं, इंसान हैं, लेकिन अपने रब को नहीं भूलना चाहिए। हमें यकीन होना चाहिए कि हमारा एक सहारा है, हमें मुआफ़ करने वाला है। सच्चे दिल से तौबा करके उसको मनाते रहा करें। हम अपनी ज़ुबान से जब एक बोल बोलते हैं रब्बिग़फ़िरली ज़ुनूबी, अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे, तो अल्लाह जुल जलाली वल इकराम इस पे खुश होके अल्लाह हमारे अमल पे मुस्कुरा पड़ते हैं। और जिसके लिए अल्लाह की मुस्कुराहटें हों वो काबिल फ़ख्र इंसान है। अल्लाह मुझे और आपको सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।